عظمیٰ خاموش ہو گئی۔ اسے نگار کے تاثرات نے الجھا دیا تھا۔ اسے لگا کہ کہیں کچھ غلط تھا۔ نگار کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر وہ خوف زدہ تھی تو کس سے؟ خوف راز میں نہیں رکھے جا سکتے۔ اداسیوں پر مسکراہٹوں کا پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ سچ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات میں ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ دانیال ٹرے میں کھانا لے آیا اور کمرے کے وسط میں پڑی میز پر کھانے کے برتن لگانے لگا۔ آپ نے کھانے کا تکلف کیوں کیا؟ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، عظمیٰ نے دانیال کو دیکھتے ہی ٹوکا۔ بات کا رخ بدل گیا۔ دانیال مسکراتے ہوئے میز پر کھانے کے برتن رکھنے لگا۔ سادہ سا کھانا مگر اشتہا انگیز خوشبو، آلو والے چاول، کھیرے کا رائتا اور چکن، تکلف میں لپٹی وزاداری۔ اسے کھانا دیکھتے ہی بھوک کا احساس ہوا۔ دانیال اب کچن سے ٹرے میں گلاس اور پانی کا جگ رکھ کر لا رہا تھا۔ آپ کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ عظمیٰ نے پوچھا۔ بس میں، نگار اور ہمارے ابو، وہ اس کے سامنے پلیٹ اور چمچ رکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی والدہ؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ برسوں پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی، دانیال نے دھیمی آواز میں بتایا۔ نگار نے نظریں جھکا لیں۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ اسے افسوس ہوا۔ دانیال نے گہرا سانس لے کر چاولوں کی ڈش اس کے سامنے رکھی۔ مہمان نوازی کے تقاضے بھی پورے کرنے تھے۔ تو پھر کھانا کون بناتا ہے؟ وہ پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے بولی۔ میں بناتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ وہ پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے رک گئی۔ آنکھوں میں تحیر ابھر آیا۔ آپ؟ اسے جھٹکا لگا۔ جی میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں۔ سوری، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کے شایان شان خاطر مدارت نہیں کر سکا۔ وہ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ وہ اب اچھا میزبان بنتے ہوئے اسے مختلف چیزیں سرو کر رہا تھا۔ نگار، تم کیوں اتنی خاموش ہو؟ دانیال نے نگار کی خاموشی محسوس کر لی۔ نگار جو غائب دماغی کے عالم میں ان کی باتیں سن رہی تھی، دانیال کی بات پر گڑبڑا گئی۔ نہیں تو؟ پانی میں لرزتے عکس جیسا کانپتا لہجہ، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ تو بھی اتنی چپ کیوں ہو؟ اپنی پسندیدہ لکھاری سے باتیں کرو۔ دانیال کی بات پر نگار نے پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ مسکرانے کی کوشش کی۔ عظمیٰ باجی اتنی خوبصورت ہیں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ انہیں دیکھوں یا ان سے باتیں کروں۔ اس نے خوبصورتی سے بات بنانے کی کوشش کی۔ عظمیٰ اس کی اس بات پر جھینپ گئی۔ تم دونوں کام بیک وقت کر سکتی ہو؟ وہ اتنا وقت نکال کر اتنی دور سے صرف تم سے ملنے آئی ہیں۔ دانیال نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے نگار کو نرمی سے تنبیہ کی۔ اس کا انداز عظمیٰ کی اہمیت کا اعتراف تھا۔ عظمیٰ پلیٹ میں رائتا ڈالنے لگی۔ بظاہر تو اسے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی تھی، مگر اپنی باتوں پر نگار کا رد عمل اسے چونکا گیا تھا۔ نگار اپنے بھائی کی لاڈلی تھی، معذور ہونے کے باوجود پڑھ رہی تھی، اپنے پسندیدہ مضمون میں بیچلرز کر رہی تھی، گھر کی ذمہ داری بھی اس کے سر نہیں تھی، گھر بھی درمیانے درجے کا بنا ہوا تھا اور گھر میں زیادہ افراد بھی نہیں تھے۔ پھر آخر ایسی کیا بات تھی؟ وہ کون سا عنصر تھا جو اسے خوفزدہ کیے ہوئے تھا؟ وہ کیسا کرب تھا جو اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگا تھا؟ وہ اداسی کی کیسی زرد دوپہر تھی جس کی دھول اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی؟ کھانے کے دوران بھی نگار نے زیادہ بات چیت نہیں کی اور کھانے کے بعد عظمیٰ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگار نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ اسے الوداع کیا۔ دانیال اسے چھوڑنے باہر تک آیا۔ آج کا دن اس کے لیے بڑی خوشی لے کر آیا تھا اور یہ خوشی اس کے چہرے اور آنکھوں سے عیاں تھی۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ آج آپ نے مجھے اپنا قرض دار کر لیا ہے۔ اس کی آواز میں مختلف تاثرات تھے، خوشی، ممنونیت، احسان مندی، تفاخر اور کوئی اور مبہم سا تاثر بھی تھا، شاید محبت کا، مگر عظمیٰ محسوس ہی نہ کر پائی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ وہ اس راز تک نہیں پہنچ سکی تھی جس کے تعاقب میں یہاں تک آئی تھی۔ نگار کا فک چہرہ اور آنکھوں کا خوف اسے کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر پرس ساتھ والی سیٹ پر رکھا۔ چلیں آپ کسی دن یہ قرض اتار دیجیے گا۔ وہ مسکرائی۔ کاش میں کبھی یہ قرض اتار سکوں۔ وہ بھی مدھم انداز میں مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں بہت روشنی تھی، اتنی کہ وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکی۔ میں پھر آؤں گی۔ نہ جانے اس نے یہ کیوں کہا۔ وہ اس کی بات پر چونکا، پھر مسکرا کر بولا، ضرور۔ وہ الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دھوپ ڈھل چکی تھی۔ وہ وہیں کھڑا اس کی گاڑی کو دور جاتا دیکھتا رہا۔ گلی کے کونے پر اسے وہی مونگ پھلی والا کھڑا نظر آیا۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ اب تک وہیں کھڑا تھا۔ نگار کی طرح وہ بھی اسے کوئی پراسرار سا کردار لگا۔ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پراسرار سا مونگ پھلی والا
اور آرٹسٹک سی نگار اس کی زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کرنے والے ہیں۔ عظمیٰ بیگ میں کتابیں ڈالتے ہوئے صبح کی تیاری کر رہی تھی۔ کپڑے استری کر کے ہینگرز میں لٹکا دیے تھے، اب وہ اپنا بیگ تیار کر رہی تھی۔ وہ اپنے جیومیٹری باکس میں کالے اور نیلے بال پوائنٹ رکھ رہی تھی جب میز پر پڑا موبائل تھر تھر آیا۔ اس نے جیومیٹری بند کرتے ہوئے ذرا آگے کو ہو کر موبائل کی اسکرین پر جلتا بجھتا اجنبی نمبر دیکھا۔ اس وقت بھلا اسے کون فون کر رہا تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے فون کرنے والوں کی فہرست بہت مختصر تھی۔ پھر سوچا کہ کہیں کوئی ضروری فون نہ ہو، سو اس نے فون ریسیو کر لیا۔ ہیلو، اس نے فون سنتے ہوئے کہا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے آتی آواز کو سن کر وہ اپنی جگہ فریز ہو گئی۔ یہ اس کا وہم تھا یا کوئی سراب؟ کیا وہ جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھنے لگی تھی؟ اس آواز کو تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچان لیا، وہ اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے بڑے یقین سے بولا۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی، کسی سراب کو چھو کر واپس آئی۔ آپ کون؟ وہ اسے پہچان چکی تھی مگر خود کو یقین دلانے کے لیے پوچھا۔ آنکھوں میں چپکے چپکے بسنے والا خواب سچ ہو گیا تھا۔ تیمور کاردار، اس نے اپنی سحر انگیز اور باروب آواز میں اپنا تعارف کروایا۔ لمحہ بھر کوزما کا سانس تھم گیا۔ وقت کی گردشیں رک گئیں، پھر بے یقینی یقین میں بدل گئی۔ وہ حیرت اور خوشی کے سنگم پر کھڑی تھی۔ کیا یہ کوئی معجزہ تھا یا پھر اس کی دعاؤں کا جواب آ گیا تھا؟ کیسی ہیں آپ؟ اس نے کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر خود ہی خوش دلی سے بات چیت کا آغاز کیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بولی۔ ہیرا کی منگنی پر آپ سے ایک ادھوری سی ملاقات ہوئی تھی، یاد تو ہوگا آپ کو؟ وہ مسکراتی آواز میں نرمی اور شائستگی سے کہہ رہا تھا۔ جی، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے خوشی ہوئی کہ وہ اس کی یادداشت میں موجود تھی۔ ادھوری ملاقاتیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور یاد رہ جانے والی بھی، اس نے بے حد گہرے لہجے میں کہا۔ عظمیٰ اس کی وارفتگی پر ٹھٹک گئی۔ کیسے فون کیا آپ نے؟ وہ اپنی حیرت چھپا نہیں سکی۔ وہ تیمور کے بارے میں سوچتی ضرور تھی مگر یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی خود سے اسے فون کرے گا۔ کیا آپ کو میرے فون کا انتظار نہیں تھا؟ عظمیٰ کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ تیمور نے جیسے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سب وضاحتیں دھری کی دھری رہ گئیں، سب دلیلیں گونگی ہو گئیں۔ کیا وہ اس کے جذبات سے واقف تھا؟ آپ نے مہین سے میرا نمبر لیا؟ اس نے گڑبڑا کر بات بدلی۔ نہیں، میں نے آپ کا نمبر اس سے مانگا ضرور تھا مگر اس نے نہیں دیا۔ بہرحال کیا ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں وضاحت دیتے ہوئے ملنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ملنا تو بہت مشکل ہوگا، اس کی آواز میں جھجک در آئی۔ کیوں؟ کیا آپ یونیورسٹی نہیں جاتی؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ جاتی ہوں۔ وہ عجیب مشکل میں پڑ گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں کل 11 بجے یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری کے باہر موجود ہوں گا۔ اس نے خود ہی پروگرام طے کیا۔ مگر وہ ششو پنج میں پڑ گئی۔ مین گیٹ سے ذرا فاصلے پر پارکنگ کے ساتھ اس نے دھیمے مگر حتمی انداز میں کہتے ہوئے جیسے فل سٹاپ لگا دیا۔ میری بات تو سنیں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ میں وقت کا بہت پابند ہوں، امید ہے کہ آپ بھی ہوں گی۔ وہ مسکرایا۔ شاید وہ صرف اپنی بات کو ہی اہمیت دیتا تھا۔ وہ اس کے انداز پر حواس باختہ ہو گئی۔ اگر میں نہ آ سکی، میرا مطلب ہے کل میری کوئی بھی کلاس فری نہیں ہے، تو میں انتظار کر کے واپس لوٹ جاؤں گا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا، آواز کی کشش سرد ہو گئی۔ آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ وہ گھبرا گئی، اس لیے متامل تھی۔ یہ تو آپ پر انحصار کرتا ہے کہ آپ میرا وقت ضائع کرنا چاہتی ہیں یا نہیں، اس نے جتاتے ہوئے جیسے پوری ذمہ داری اسی پر ڈال دی۔ دیکھیں، میری بات سنیں۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ محبت میں انسان مجبور ہوتا ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ مصلحتوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، صرف خواہش اہم رہ جاتی ہے۔ آپ کی ساری باتیں سنوں گا، بس وقت کا خیال رکھیے گا۔ وہ مسکراتی آواز میں بولا۔ وہ اپنی بات منوانے کا عادی تھا، اسے اپنی بات منوانی بھی آتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی، سمجھ نہ پائی کہ اسے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں۔ وہ تیمور کی شخصیت سے متاثر ضرور تھی مگر اتنی بولڈ لڑکی نہیں تھی۔ وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ اب آپ آرام کریں، میں فون رکھتا ہوں، کل ملیں گے۔ وہ اس کی جھجک محسوس کر چکا تھا، سو اس نے خوبصورتی سے بات سمیٹ دی۔ خدا حافظ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ فون بند ہو چکا تھا۔